دنیا میں عیاشی عملاً ممکن ہے ہی نہیں. گناہ کر کے خام خواہ میں انسان ٹینشن پال لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کیا عیاشی کی زندگی ہے. او بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے, اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی وہ مزہ آتا ہے ان کو. پھر آپ اور وہ برابر ہیں, پھر وہ اور آپ کیا ہیں, بلکہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کا معیار اونچا ہو چکا ہوتا ہے. اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے, نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا, آپ نہیں جاؤ گے ٹینشن میں. دنیا کی عیاشی ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو ہم عیاش سمجھتے ہیں کہ دولت آئے شہرت آئے عیاشی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ عیاشی میں ہوں, بلکہ اکثر نہیں ہوتے. میں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں والد صاحب ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے, پرانا صحن توڑ کے نیا ڈل رہا تھا. میری عمر اس وقت شاید 20 سال ہوگی یا 18 سال ہوگی. تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, اور شام کے وقت نا بڑا پسینہ وسینہ نکلا ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت. تو جب صحن ڈل رہا تھا نا تو وہ فرش کو نہیں وہ رگڑائی کر رہے ہوتے, تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ. میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں. اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کوئی کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں, نہ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں, نہ ان کو کبھی آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرا کوئی حل بتاؤ. ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں. ایسی مستی میں ہوتے تھے. جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مذاق بھی سوچتا ہے نا اس کو. تو ایک دن کیا ہوا ہے, شام کے وقت عصر کے بعد کا وقت تھا, مغرب ہونے والی تھی, تو وہ فرش کی گھسائی کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یار فرش بڑا چمکدار اور چکنا ہونا چاہیے, بالکل پلین فرش نہیں ہوتا, بڑا چمکتا ہوا ایسا ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے ہم, ہاں بنا دیں گے. میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. کہہ رہے ہیں یار سرسوں کا تیل لے آؤ, ½ کلو سرسوں کا تیل, ½ کلو ناریل کا تیل, اس سے چکناہٹ آ جائے گی فرش میں. میں سمجھا سیریس ہیں. اب وہ مستی چڑھی ہوئی ہے نا, ان کو چڑھی ہوئی ہے مستی. میں نے کہا یار آج تک کبھی کسی مزدور کو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ ناریل کا تیل ڈال رہا ہو فرش میں, کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہے. پھر میں نے پوچھا یار یہ کیسے, یعنی اس کو فرش میں چکناہٹ کیسے آئے گی, پلین جو فرش ہوتا ہے نا پاؤں پھسلتے ہیں جس میں ذرا اچھا لگتا ہے وہ. کہہ رہے ناریل کا تیل لے آؤ, ذرا گھسائی ہوگی ناریل کا تیل ڈلے گا. تو میں واقعی جانے لگا, میں نے اتنی سیریس میں جانے لگا. کہہ رہے بھائی کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مذاق سوچ رہا ہے, میں آپ سے سیریس کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں. انہوں نے خود کہا مجھے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت. اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے, ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا, مجھے یاد نہیں کیا کہا انہوں نے. کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت. میں نے کہا خیریت کیوں. کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں ملتی ہے دہاڑی, اور تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا. گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے. مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے, بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا, منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے. منجی نہیں ہوتی, گدے ودے مولٹی فوم نہیں ہوتا. اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں, مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے, نیچے سے ہوا نہیں لگتی. غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. حقیقت ہے, اس میں بڑا مزہ ہے. میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں نا, یہ جو ڈھابے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا کچے منجی, وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں. میں کوشش یہی کرتا ہوں. ان کی بھنڈی میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے, اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی, بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو خیر کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم جائیں گے, نہائیں گے, گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے. بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ محنت کی ہے, پسینہ بہایا ہے, بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے. اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے, عشاء پڑھ کے لمبے ہو جائیں گے. تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ, کتنے سکون. ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں, کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیں گے. جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا. نہ یہ نسل روکتے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا. انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. نہ ان کو اسکولوں کی فکر ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے. وہ بھائی مزدور کے بچے کر لیں تو گریبی ہے, نہیں کریں تو جیسے ہم زندہ ہیں
ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے, ان کی بھی خوشی سے گزر. انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے, اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے. اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اپنی. اسے کم بخت کو بھوک ہی نہیں لگتی کہ گھر جا کے کھائے, وہ تو کہہ رہا ہے یار ابھی شام کھانے کی سیٹنگ دیکھو, صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے, پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے, پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاء اللہ فل, اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں, میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی, بھائی بھوک لگنے دو پھر کھانا بہت مزہ آئے گا خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دونوں گول ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاءاللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی. جو آپ کاربوہائیڈریٹ, وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ پھر یہ پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاءاللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں, تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ بال ہیں کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. آپ دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو دھونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے کیک بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے مجھے کھلا کے دکھائے, ایسی کی تیسی. یار دماغ پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں. کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کھلایا جا رہا ہے. اب دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پٹپٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کے, ہماری وجہ سے مرا ہے یہ آدمی. ہیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاءاللہ قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے. میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے, میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے, انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ پھیلے گا
اور موٹاپا آئے گا. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا. یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے, وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ ہوس. تو غریب آدمی ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں, مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ, کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی, تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے اور ایسے درد سے پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا بالکل. فرمایا متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں اور وہ آرام سے بیٹھا ہو, یار میرے ماشاء اللہ سارے مزے میں نے اڑا لی, اب مجھے اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں بہت خوش ہوں, ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں. انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا, اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی میری چاہت ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتیں ہوں گی, تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتیں. تو ما قضا احد منها لبانته, اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو. تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا. ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی, شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی, اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کی اولاد ہو گئی. تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ہوئی تو ہے, فلاں کی بھی ہو گئی, فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی, فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں. یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دیا. وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ لن تہا عرب الا الی عربی. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا, دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں. یہ جو کچھوا ہی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے, اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں. تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی, وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے. جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا, اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت, جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت, چاہتوں سے محبت. چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی, اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے بڑی. انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کرے کہ یار کچھ نیا ہو جائے بالکل. بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے؟ جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی, اس سے بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے
چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار زندگی. جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو پتہ ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا, یہ اللہ کا انعام ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی. دیکھو مجھے بتاؤ, رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو, جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وجہ کیا ہے, آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا پتہ نہیں, قربان کیا نا. تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے, اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی, اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں. یہ کیش, یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں, نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہو میں فحش فلمیں دیکھوں گا تو میں عیاشی والی زندگی گزاروں گا؟ او بھائی, جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فحش فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا, بڑی ولی اللہ تھیں, ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں. وقت پہ اللہ اسے لذت. میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارے ایک استاذ گاؤں میں, ہم گئے کسی گاؤں میں, ہمارے دورے ہوا کرتے تھے 2 مہینے کے دورے صرف دورہ نحو. تو ہم گئے کسی گاؤں میں تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی, وہ یہیں پاکستان کے تھے. وہ تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا, وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا, یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں, بھائی ذرا آرام سے چلا یار, بھائی ذرا آرام سے چلا, اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا, مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ, بد نظری کرنے والا, زنا کرنے والا, لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا, جو لوگ سفر میں جاتے ہیں, جو عیاش لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, کہ گھننے کیوں بنے ہوئے ہو ہیں بھائی؟ لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں, عیاشی کر رہے ہیں اور بد نظری بھی اور فحش فلمیں بھی اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں, بمبر پہ نام لینا بھی اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, چاہے ہاتھ سے کریں, چاہے فحش فلمیں دیکھ کے کریں, چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت, عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا, دیکھو یار پاک دامن ہے نا, پاک دامن ہے, کیوں اسپیڈ ہے اس کی, حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو, تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں, گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز, بلکہ جا رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہے ان کو, پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں, ابھی تک آئے نہیں.
بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, 2 بج گئے ہیں, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے, شوہر آتا ہی نہیں گھر میں, 3 بج گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ, کہاں غائب ہو گیا, تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, فون نہ آ جائے, پیٹ نہ دیں, یار شادی کی ہے ٹائم تو دو. تو من تاج, یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے, جو عیش پرست آدمی ہے, دنیا میں لذتیں, دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں, خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں, عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں, وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا, نشے, چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئن چی تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض, بات بات پہ ایکسائٹیڈ. مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا, وہ کوئی وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے, اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات, مسلم تھے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے. وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں, وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. یونین کونسل ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی پتہ ہو اچھا ہے, پتہ ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. تو بلکہ ہمارے ہاں عدالتیں ماشاءاللہ جوڑ کے بجائے طبیعت سے توڑ پیدا کر رہی ہیں. عدالت چلے گئے نا تو اب طلاق نہیں بھی دینی ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے, کیونکہ وکیل اس کو پہلے سے عورت کو بتاتا ہے یہ الزام اپنے شوہر پہ لگا دے. وہ مارتا پیٹتا ہے, وہ فوش مووی دیکھتا ہے, یا وہ گندا آدمی ہے, یا جب مرد پڑتا ہے وہ اور تیش میں آ جاتا ہے, بولتا ہے اب تو میں وہ اور زیادہ. اور اسی طرح مرد بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جا کے. تو ان کے مجھے فون آیا, انہوں نے کہا یار یہاں مسلم مفتی صاحب خواتین کے حقوق پر اللہ کا واسطہ بیان کریں آپ, عورتیں بڑی مظلوم ہیں, آپ کے بیان دنیا سنتی ہے. میں نے کہا کیسے مظلوم ہے بھائی, میں تو ہم جیسے نالائقوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں مظلوم ہوں, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اتنا میرے اندر تپڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ بڑا جگر والے لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں. میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں, یہاں کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی, قانون اتنا سخت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں, آپ ان کے حق میں بیان کریں, مرد ظلم نہ کریں. تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے, کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا, یہاں تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ اس طرح ثالثی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں. نارملی اب جیسے میں بتاؤں آج میرے پاس طلاق کے 5 کیس آئے, کل 3 کیس آئے, تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی. تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو وہ ہمارے پاس آ گیا نا وہ. تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو, لیکن جو آدمی ثالثی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں, عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے, خون خرابہ کیا ہوا ہے. تو سمجھاؤ آپ. میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے, اتنا مضبوط قانون ہے, اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی. یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے 2-4 آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے, لیکن شہری علاقوں میں پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی 20 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا, یہ کیسے پاسبل. میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. پھر انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ پینے کی. شراب پیتے ہیں اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی, بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, غصہ آتا, توڑ دیا پھوڑ دیا. جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا, اس کے بعد جب اترا ہے نشہ, بھائی یہ ہوا کیا ہے نا, یہ ہوا کیا.
کہہ رہے پھر بیوی اگر جیل بھجوا دے اس پہ پھر اور تپتا ہے وہاں جا کے وہ کہ میری بیوی نے مجھے جیل کیوں بھجوایا, وہ باہر نکلو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تو یا تو طلاق ہوتی ہے یا عورت پٹتی رہتی ہے. تو یہ کس کے فضائل ہیں؟ کس کے؟ پینے پلانے کے. تو اگر پینے میں سکون ہوتا, شراب میں سکون ہوتا, پینے میں لذت ہوتی, تو اتنی ٹینشن میں آتا کہ بیوی کو مار دھاڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ابے جو سکون میں ہوتا ہے وہ تو غصے والی بات پہ بھی اس کو بعض دفعہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے اس کو. بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے, یار بہت بڑی پھینک دی بیگم, بس ہلکی رکھو. ہنسی آتی ہے حالانکہ غصہ آنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے, ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں کہہ رہے, گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں, بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہیں, وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں, ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ, جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں, مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی, آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی, جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی. تو مجھے بتا رہا تھا, پھر میں نے کہا آپ نے بیگم سے کیا کہنا, میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس, اگر صرف آنے کا مسئلہ, کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی, گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف, اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی, ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف, دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم, فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم, ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا. جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا, ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا, پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو, یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے, بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو, نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا, بد دماغ, زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے, جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے, وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو, اس کی کھوپڑی گھومے گی کہ ابے سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں, 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے, دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں, اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں, جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا, یہ صرف نشے سے نہیں آتی, یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں, اماں سے پٹ رہے ہیں, اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں, ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں, آپ بولے میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے, انسان ماحول کے اچھے اثرات لے, برے اثرات نہ لے. یہ ہوتا ہے ماحول, جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی, ہندو, عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے, برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے. اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا
اچھا رکھ لیں ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے. اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا الو کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دی, تو تمیز نہیں کھانے کی, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے. تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے. گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے, بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے, کیونکہ انہوں نے ابا اماں سے یہی سنا ہوتا ہے. ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے, ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا. اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں. شوہر کہہ دیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں, تمیز سے پیدا. وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے, وہ تمیز والا نہیں, ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا. ابے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا. تجربہ کیا, ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتا ہی آداب. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا. تو انہوں نے اکٹھے 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیے. بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا, 1 مہینہ اوپر ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ کیا پتہ چلا 2 بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ لگا دیا, ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی. تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا, آئیے بیٹھیے کھائیے, بچوں کو تھپڑ, بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا, اور انہیں پتہ ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے. بچہ پانی لے کر آ رہا ہے, تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. یار کیا ہو گیا یار, بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے, بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے, آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے, ایک تھپڑ لگا دیا, وہ گھوم گیا پورا نا. جب وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں. گھوم گیا, بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا. وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے, لیکن سمجھ گو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے, وہ بدتمیز بنے گا, وہ ایٹیٹیوڈ ویٹیٹیوڈ ختم. تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے, بچے سے روب ضرور رکھیں, لیکن بات کیسے کریں, تمیز سے بات کریں. آوے ادھر آ بیٹھ ہوئے, یہ نہیں ہوتا. اگر یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے. ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, بیٹا یہ کر لیں, اس طرح سے تمیز سے. آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا, اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں؟ وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا ہے قرآن میں. پورے رکوع میں نہ ابے کا لفظ ہے, نہ تبے کا لفظ ہے, نہ اڑے کا لفظ ہے, نہ اوے کا لفظ ہے. عربی میں جو بھی اڑے تڑے ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں, اردو کے لفظ قرآن میں کہاں تھے, عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے, ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے. وہ خبیث تو کیا کر رہا ہے, وہ گدھے تجھے شرم نہیں آتی, اور یہ کہیں بھی نہیں. یا وہ نہیں ہے, اے میرے پیارے بیٹے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یار, بہت کلابازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے, جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی. دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی, ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو. ماں باپ تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں ہے یہ. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی, اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن, اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں, اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا.
وہ الگ ہیں, پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, یعنی ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش, حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ, طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ. دیکھو طیب ایسے پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو, آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جو جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے, جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ, اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل, جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں, کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو, اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے, خربوزہ بھی رکھا ہے, آم بھی رکھا ہے, اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے, پکوڑا بھی رکھا ہے. نا 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 نا, ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں, زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ, پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا, میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں, توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان, اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں, نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے, وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں, اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, سارے سیب اتنے کھائے ہم نے, اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے, باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں, ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا, اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان, یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے, زنا کرنا چھوڑ دے, شراب پینا بولو چھوڑ دے, داڑھی کٹانا چھوڑ دے, نماز قضا کرنا چھوڑ دے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے, رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. نہیں یہی بات بھائی, گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے, لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی, چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی, لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا, تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے, کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں, زنا کرنا, نماز کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے, بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار, اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو, ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے, ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا, جو جب آپ
نظر ہٹاؤ گے وہاں سے, وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا, وہاں بھی دیکھو, وہاں بھی دیکھو, پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں, پھر اس سے آگے بڑھو گے, تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو, بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو, اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا, تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا, کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سزا بھی دیتا ہوں, صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا, اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا, اور صدقہ بھی کیا, سزا بھی دی, روزہ بھی رکھا, پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا, یعنی اس توبہ سے, یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا, یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے, لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا, یہ غلط ہے, اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا, تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے, 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے, روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے, جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار, کرتا رہے اب یہ بیٹھ کے. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی, یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں, نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی, زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں, یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں, پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فحش فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے کی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا, پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا, میں نے پھر یہ گناہ کر لیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نہ, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں, لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے,
میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. تو اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا, دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, وہی تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے, یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی, اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی, اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے, ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا, ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ہے ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق. توبہ کی توفیق ایسے ملی, کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو.
اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا. میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے, ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو ہمارا, کیونکہ دوست تھا نا اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی بحث ہوتی, نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس, میں جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی, میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا, وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی, وہاں نئی نئی سڑکیں بچھی تھی, آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے, احمدیت سے, میری توبہ. میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی, کیا ہوا ہے. کہہ رہے یار جس قادیانی نے ناظم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار, وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا قادیانی ہو جاؤ, اور میں ویزے کے لالچ میں, اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا, اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ, اندر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر ہوں, نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا, دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے, یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو, جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں, خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. کہہ رہا 50 سال کا ینگ آدمی, ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ لو, کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے, کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے, کیونکہ دوستی تھی نا, جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں, کہہ رہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے, اور یہ سب آگ میں, اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کیا خیال پیدا ہوا نا, جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش. کر رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے, لیکن اس نے کہا میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا. تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. کہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا. کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہوں گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا. اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل رود ہو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رود ہو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے, اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا.